نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اجمل نواز اتاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلے ہم نے وضو کے مسائل سیکھے، تو اب انشاءاللہ عز و جل ہم غسل کے مسائل کہ غسل میں کیا احتیاطیں کرنی ہیں، یہ ہم رمضان المبارک میں، جیسا کہ ہم رمضان المبارک سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ہم غسل کرتے ہیں، تو اب اس میں کیا احتیاطیں ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو ہے 3 فرائض ہیں غسل کے جو مین ہیں کہ ناک میں پانی چڑھانا، کلی کرنا اور مکمل جسم پر پانی کو بہا لینا۔ تو یہ رمضان المبارک میں بھی یہی طریقہ کار ہے، لیکن صرف اور صرف جو ہم کلی کرتے وقت غرارہ کرتے ہیں وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ کریں گے تو اس میں یہ احتمال ہے کہ پانی اندر گیا یا نہیں گیا، اس وجہ سے شریعت کہتی ہے کہ اگر غرارہ کرتے ہیں تو یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لہذا اس سے احتیاط کیجیے۔ بقیہ اگر ناک میں پانی چڑھایا وہی بات ہے جو کہ وضو میں احتیاط ہے، وہی احتیاط اس میں بھی ہے۔ اب انسان کو عام حالات میں احتلام ہوتا ہے، اگر روزے کی حالت میں صبح سوتے ہیں انسان کو احتلام ہو جاتا ہے، یا رات کو سوتے ہیں سحری کر کے تو صبح احتلام ہوتا ہے، تو احتلام کی حالت میں غسل کس طرح کرنا ہے، یا احتلام کی حالت میں احتلام اگر ہو جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ احتلام کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر روزہ رکھ کے سوئے احتلام ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عورت کے ساتھ اگر ہم بستر ہوتا ہے انسان تو روزے کی حالت میں ہو سکتا ہے یا نہیں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کے ساتھ روزے کی حالت میں ہم بستر نہیں ہو سکتا انسان، اگر ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، افطاری کے بعد اجازت ہے شریعت کے اندر، افطاری کے بعد اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک مطلب روزے کی حالت میں اس چیز سے شریعت منع کرتی ہے کہ رمضان المبارک میں آپ عورت کے ساتھ ہم بستر نہیں ہو سکتے۔ اور وہی طریقہ کار ہے جو ہم عام حالات میں غسل کرتے ہیں، وہی طریقہ کار رمضان المبارک میں بھی غسل کا ہے، صرف چند احتیاطیں ہیں وہ میں نے پہلے ذکر کر دی ہیں۔ تو عورت کے ساتھ ہم بستر ہونے کے بعد بھی وہی طریقہ کار ہے غسل کا، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی، لیکن روزے کی حالت کے اندر ہم بستر نہیں ہو سکتے۔ افطاری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اگر اپنی لذات کو پورا کرنے کے لیے افطاری کے بعد جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان ضروری مسائل کو لازمی اپنے مد نظر رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔